سب سے پہلا قائد جو زمین کے اوپر آیا، خوش نصیبی ہماری یہ کہ ہندوستان کی زمین پر آیا، اس ہستی کو آدم کہتے ہیں۔ ایک جملہ کہہ دوں، اگر بھلواڑہ والے سن سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں تو سن لیں۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں انسان بندر تھا، بندر سے ترقی کر کے انسان ہوا۔ میں نے کہا کوئی اور بندر کی اولاد ہو سکتے ہیں، اسلام جو ہے ہمیں بندر کی اولاد نہیں کہتا، ہم بندر کی اولاد نہیں، ہم آدم کی اولاد ہے، اسی لیے ہمیں آدمی کہا جاتا ہے۔ اور آدم اتنے خوبصورت تھے کہ حسن آدم کو دیکھ کر فرشتے بھی حیران ہو گئے۔ کتنا خوبصورت ہوگا وہ ہمارا باپ جسے آدم کہتے ہیں، لیکن خدا نے زمین پہ اتارا۔ اگر وقت ہوتا تو اس زمین کی فضیلت بھی پڑھتا، لیکن چونکہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں، میں جلدی سے بات پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم قائد ہے، رہنما ہے، لیکن اللہ آدم علیہ السلام کی شان یہ ہے، توجہ، آدم علیہ السلام کی شان یہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے انی جائل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آدم ہمارے ابا ہے نا، بولو بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ اب سوال پوچھنے میں وقت ضائع نہیں کروں گا، لیکن آپ سپورٹ کریں گے تو مجھے پوچھنا نہیں پڑے گا۔ جتنی محنت علامہ نے کی، جتنی محنت نعت خانوں نے کی، یہ ساری محنت کو تھوڑا میں روکڑا کروں گا، اس لیے کہ ان کی محنت میرے سامنے آئے گی۔ بولو آدم اپنے ابا ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ۔ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں، کسی کو چھیڑنا نہیں چاہتا۔ جو باپ کے نقش قدم پر رہے وہی اولاد باپ کی وفادار رہتی ہے، جو باپ کی غدار ہو جائے وہ باپ کے نقش قدم پر نہیں رہتی۔ ہم آدم کے بیٹے ہیں، باپ کے نقش قدم پر ہیں، کیونکہ آدم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تھے، آدم رب محمد کی عبادت کرتے تھے۔ تو جو زمین پہ رب محمد کی عبادت کرتا ہے وہ آدم کا وفادار بیٹا ہے۔ جو کہیں اور چلا گیا ہے اس کے لیے جملہ کل کہہ دوں گا کسی جلسے میں، یہ کہنے کا وقت نہیں، ذرا توجہ فرمائیں، غور سے سنیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ قائد ہے اس دور کے، لیکن اللہ اکبر، حضرت آدم کے لیے کہا انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، بنایا نہیں بنانے والا ہوں۔ آدم کو بھیج کر بنایا، آدم کو بھیج کر بنایا، آدم کو بھیج کر بنایا۔ میرے نبی کے لیے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا، بنا کر بھیجا۔ وہ آ کر بنتے ہیں، یہ بنا کر بھیجے جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک نعرہ میری طرف سے لگا دے، اتنے نعرے کی بجائے ٹائم بھی بچے گا۔ ایک نعرہ محمد ہمارے، ہاتھ اٹھا کر محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ آدم کو بھیج کر بنایا، میرے نبی کو بنا کر بھیجا، بنا کر بھیجا، توجہ، بنا کر بھیجا، بنا کر۔ اور کب بنایا یہ کسی کو نہیں پتا، کب بنایا کہ، اور پھر آدم کو زمین پر خلیفہ بنانا ہے، یعنی آدم خلیفہ ہے زمین کا، لیکن میرے نبی کے لکھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ زمین کے لیے رحمت نہیں ہے، جیسے صدیق کے لیے ویسے جبریل کے لیے۔ اور یہ صدیق اور جبریل تو عقل میں آنے کی چیز ہے، جن ذروں میں کائنات بنی ہے جس کا تمہیں پتا بھی نہیں ہے، ان کے لیے بھی نبی رحمت۔ ابھی علامہ صاحب درود شریف کی فضیلت بیان کر رہے تھے، شان آدم سنیں اور پھر اپنے قائد کی شان۔ حضرت آدم کو مانتے ہیں، اور مانتے اسی لیے ان سے تقابل کر رہے ہیں، جن کو نہیں مانتے ہم تو ان کو گنتے بھی نہیں۔
جن کو مانتے ان سے تقابل کر رہے ہیں، ہمارے باپ سے تقابل کر رہے ہیں. ہاں اللہ اکبر. بھلواڑہ والوں، گرد نواز سے آنے والوں سن لو، حضرت آدم کی شان یہ، اسجد لآدم، سارے فرشتوں کا جھک جاؤ آدم کے سامنے. فرشتوں کو سجدہ کرایا، یہ شان آدم علیہ السلام. ابھی امام راضی کا فلسفہ سجدہ نہیں پیش کر رہا ہوں، جو اہل ظاہر نے کہا جس پر سب متفق ہے وہی کہہ رہا ہوں. جو عاشق لوگ کہتے ہیں وہ تو ابھی بات کی بات ہے. عاشق تو کہتا ہے عشاق شوق سجدہ میں سوئے حرم جھکے، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. یہ کہہ دوں تو ناسبیت اور اہل بدعت کے خیمے میں آگ لگ جائے. علامہ امن صاحب نے پہلے ہی بے امنی پیدا کر دی ان کے خیموں میں. اب میں کیا کہوں ان لوگوں کو، لیکن بہرحال بات چھوڑیے، توجہ ہے آپ کی. حضرت آدم کو سجدہ کرایا، یہ شان آدم علیہ السلام. لیکن فرشتے پہلے سجدے میں نہیں تھے، پھر گئے، پھر اٹھ گئے. یعنی سجدہ ایک محدود وقت کے لیے تھا. سجدہ ایک پہلے نہیں تھا، پھر کیا، پھر اٹھا لیا سر. یعنی ایک لیمیٹڈ پیریڈ کے لیے سجدہ تھا. آج ہم سے کوئی پوچھے فرشتے کیا کر رہے ہیں، کیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، ہم کا نہیں کر رہے ہیں کیونکہ سر اٹھ گئے. ہے نا؟ بولو بھئی ہے کہ نہیں ہے؟ بات مشکل ہو رہی ہے نا، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کوئی بات نہیں، کیونکہ بات اس کی ہے جو سمجھ میں نہیں آتا. یہی تو بات ہے، جب محبوب سمجھ میں نہیں آتا تو محبوب کے بنانے والا کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ بات ہے. بارہ چلے میں بات کرنے لگا ہوں کہ آدم علیہ السلام کے لیے جو سجدہ تھا وہ لیمیٹڈ پیریڈ کے لیے تھا، لیکن سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک نے نہیں کیا. وہ اکڑ گیا، اس کو اللہ نے نکال دیا، باہر کر دیا انکا رجیم کہہ کے. اور پھر اس کے بعد کا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تکبر کیا، کافروں میں سے ہو گیا. لیکن ایک بات علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، میرے پیچھے بڑے بڑے علماء نہیں، استاذ العلماء بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں اسی لیے تھوڑا سا جلدی بھی چل رہا ہوں کہ ٹرین پکڑنی ہے. غلطی کروں گا تو یہاں سے اصلاح بھی ہو جائے گی، اور اصلاح ہوگی تو اصلاح قبول کرنا چاہیے، یہ شریف لوگوں کا کام ہے. اگر یہ اصلاح کریں گے تو ضرور قبول ہوگی. لیکن توجہ کریں آپ، حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن سجدہ کرنے میں فرشتے تھے، اللہ اس میں شامل نہیں تھا. اس لیے کہ اللہ کی شان نہیں ہے کسی کو سجدہ کرنا. جو کسی کے آگے سجدے میں گر جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا. ساری کائنات جس کو سجدہ کرتی ہے وہ اللہ ہے. تو سجدہ فرشتوں نے کیا، اللہ نے نہیں کیا. اللہ سجدہ کرنے میں شامل نہیں تھا، بالکل نہیں تھا، نہیں تھا، نہیں تھا، نہیں تھا. وہ سجدہ کرنے سے پاک ہے. لیکن یہ شان آدم ہے کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن سجدے سے سر اٹھا لیا، اور اس میں اللہ شامل نہیں ہے. لیکن یہ میرے نبی کی شان ہے. اللہ نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کو، سجدہ کرایا، یہ شان آدم ہے. اور میرے نبی پہ درود پڑھوایا، یہ شان مصطفیٰ ہے. اور پھر کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ یصلون کا یا بتا رہا ہے کہ یہاں مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع اس کو کہتے ہیں یعنی کام ابھی ختم نہیں ہوا، کام ابھی ختم نہیں ہوا، یعنی کام ابھی جاری ہے. اور کب تک جاری رہے گا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. اللہ اکبر. اندازہ فرمائے مضارع کے ساتھ، یعنی درود آدم پر سجدہ لیمیٹڈ ہے، اور یہاں درود نبی پر پڑھوایا جا رہا ہے. لیکن درود اللہ بھی بھیج رہا ہے، اور فرشتوں کو کہہ رہا ہے تم بھی بھیجو، اور مومنوں کو کہہ رہا ہے تم بھی بھیجو. لیکن کیا کہا مضارع کے ساتھ کہ تبھی درود بھیجنے کا سلسلہ جاری ہے. فرشتے درود بھیج رہے ہیں، بھیجتے رہیں گے. کب تک؟ کوئی حد نہیں، کوئی بیان نہیں. لیکن شروع کب سے ہوا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. ختم تو ابھی نہیں ہوا، لیکن شروع کب سے ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ درود شروع کب سے ہوا. یہ نہیں کہا یصلون علی محمد، نہیں، یہ بھی نہیں کہا یصلون علی رسول، یہ بھی نہیں کہا یصلون علی عبد، نہیں. اس لیے کہ اگر یہ کہتا کہ عبد پر اللہ اور فرشتے درود بھیج رہے ہیں تو ملا دماغ لگا کے کہتا کہ نبی کی عبدیت کب سے. فوراً قرآن پیش کر کے ملا کہتا سبحان الذی اسری بعبدہ
تو جب سے اللہ نے عبدی ہی کہا تب سے نبی پہ درود. مطلب اللہ درود کب سے بھیج رہا, فرشتے کب سے درود بھیج رہے؟ جب نبی معراج میں گئے تب سے درود بھیج رہے ہیں. بولو بھئی طے کرتا کہ نہیں کرتا؟ حالانکہ بات صحیح نہیں تھی, لیکن چونکہ اللہ اللہ ہے, وہ ملا کو جو ہے وہ موقع نہیں دیتا بات کرنے کا, کیونکہ اللہ اللہ ہے, اللہ اللہ ہے, اللہ اللہ ہے. اسی لیے کہتا ہوں سنیو, اللہ کی سنا کرو, ملا کی نہ سنا کرو. ملا کی سنو گے تو بگڑ جائیں گے. ملا لوگ 1857 کے بعد پیدا ہوئے, اور اللہ والوں کا مسلک اصحاب صفا کے چبوترے سے آ رہا ہے. اس لیے آپ کو اس پر توجہ کرنا ہے. میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں, توجہ ہے تو کہا عبد نہیں کہا کیونکہ یہ دماغ لگائے گا. پھر محمد بھی نہیں کہا, حالانکہ وہ عبد بھی ہے محمد بھی ہے. اگر اللہ کہتا کہ محمد پہ درود بھیج رہا ہے اللہ اور فرشتے, تو ملا کہتا محمد کب سے؟ تو کہا جس دن سے ان کی امی اور ان کے دادا نے ان کا نام محمد رکھا تب سے. تو 12 ربیع الاول سے نبی پر درود بھیجا جا رہا ہے. تو کہتے 1500 سال سے بھیجا جا رہا ہے, کب تک بھیجا جائے گا؟ یہ تو مصالحے کا سگا متعین نہیں کر رہا ہے, لیکن شروعات ہوئی 1500 سال سے. تو اللہ نے محمد بھی نہیں کہا. اگر اللہ کہتا رسول پہ درود بھیجا جا رہا ہے, تو ملا کہتا رسالت کب سے؟ جب سے پہلی وحی آئی ہے تب سے رسالت کا ظہور ہوا ہے. تو نبی پر درود اللہ کب سے بھیج رہا ہے؟ جب 40 سال کے ہو گئے تب سے بھیج رہا ہے. اللہ اللہ ہے, کہنے کا موقع نہیں دیتا جب اس کے محبوب کہنے کا موقع نہیں دیتے. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. وہ عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے رچے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. ارے جب محبوب بولنے کا موقع نہیں دیتا, محبوب کی زبان پر لوگ جسم میں جان نہیں کی منزل پہ پہنچ جاتے. جب حبیب کے کلام کی شان یہ ہے تو خدا کے کلام کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو اللہ نے یہ نہیں کہا محمد پر, عبد پر, رسول پر, کیونکہ ملا راستہ ڈھونڈ سکتا تھا. اللہ نے کہا یصلون علی النبی. درود کب سے کس پر کا؟ نبی پر. اللہ حضرت جابر پر رحمت فرمائے, علامہ ابن عبد الرزاق پر کرم فرمائے کہ اپنے مصنف میں حدیث لکھتی. جابر پر کرم فرمائے کہ جابر نے پوچھ لیا متن نبوہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ کی نبوت کب سے ہے؟ یصلون علی النبی.